نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز سامعین کرام، میرے انتہائی معزز اور مکرم سامعین کرام، میں آپ حضرات کے سامنے آج ایک بہت ہی عبرتناک واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہمارا آج کا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ تین دنیا دار یا تین دنیا داروں کی دنیا حاصل کرتے ہوئے موت۔ عزیزان گرامی، اپنا واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا چلوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کے خوبصورت اور اسلامی واقعات اور اسلامی گفتگو آپ حضرات کے سامنے بر وقت پہنچتی رہے۔ معزز سامعین کرام، رسالہ توحید میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف فرما تھے تو آپ کے زمانے میں تین آدمی کہیں سفر پر اکٹھے جا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے کسی جگہ قیام کیا تو ان کے ہاتھ کوئی خزانہ آ گیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ کسی طرح ان کو مفت میں خزانہ مل گیا۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں جا رہے ہوں یا بیٹھے ہوں تو ذرا سی ٹھوکر سے زمین کے اندر خزانے کی نشاندہی ہو گئی ہو، جسے انہوں نے نکال کر اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس قسم کے واقعات اکثر پیش آ جایا کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ان تین مسافروں کو بھی کہیں سے خزانہ مل گیا اور انہوں نے اسے برابر برابر بانٹنے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران میں کھانے کا وقت ہو گیا تو انہوں نے اپنے میں سے ایک آدمی کو شہر سے کھانا لانے کے لیے بھیجا۔ یہ سب لوگ خدا، دین اور آخرت سے غافل ہی تو تھے، محض دنیا دار تھے اور دنیا کی تلاش میں ہی گھر سے نکلے تھے۔ جب انہیں بہت سا مال بلا مشقت مل گیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ وہ اس مال سے زیادہ حصہ حاصل کرے۔ چنانچہ جو آدمی کھانا لینے کے لیے گیا تھا اس نے سوچا کہ کیوں نہ باقی دو آدمیوں کو راستے سے ہٹا دیا جائے اور سارے مال پر میں اکیلا قبضہ کر لوں۔ چنانچہ ایک سکیم کے تحت اس نے کھانا خریدا، خود کھایا اور باقی دو ساتھیوں کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ ادھر دوسرے دو ساتھیوں نے سوچا کہ اگر اس تیسرے آدمی کو کسی طرح ختم کر دیا جائے تو ہم دونوں سارا مال برابر برابر تقسیم کر لیں گے۔ جب وہ آدمی کھانا لے کر آیا تو پہلے سے طے کردہ منصوبے کے مطابق ان دو آدمیوں نے کھانا لانے والے کو قتل کر کے اس کی لاش کو کسی کھڈے میں پھینک دیا اور پھر خوشی خوشی اطمینان سے بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا۔ مگر جو ہی انہوں نے زہر آلود کھانا کھایا دونوں وہیں ڈیر ہو گئے۔ اب تینوں حصے دار ختم ہو چکے تھے اور دنیا کا مال وہیں پڑا تھا۔ اسی دوران حضرت مسیح علیہ السلام کا اپنے حواریوں سمیت ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا کہ تین آدمی مرے پڑے ہیں اور ان کے قریب ہی بہت سا مال رکھا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے حواریوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ دنیا کا مال ہے، دیکھو اس مال نے ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ پس ہلاکت اور تباہی ہو محض دنیا کے طلبگاروں کے لیے۔ دنیا اپنے طالبوں کے ساتھ یہی سلوک کیا کرتی ہے کہ چاہنے والے تو اگلے جہان پہنچ جاتے ہیں مگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے۔ دنیا کے طالبین، امراء، صدارت کے عہدیداران، وزراء، اغنیاء یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ ساری دنیا ہم ہی اکٹھی کر لیں اور کوئی دوسرا ہمارا شراکت دار نہ ہو۔ چنانچہ ان کے رستے میں جو بھی ان کا مد مقابل آتا ہے اس کو صاف کر دیتے ہیں اور بلا شرکت ہر چیز کے خود ہی مالک بن جانا چاہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ دین، شریعت، عقبہ اور انسانیت سے غافل لوگوں کا یہی وتیرہ ہوتا ہے، مگر وہ غافل اتنا نہیں جانتے کہ خود ہمارے ساتھ اس دنیا میں اور آخرت میں کیا سلوک ہونے والا ہے۔ میرے انتہائی معزز سامعین کرام، آج ہمیں اس خوفناک واقعے سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہم دنیا کی محبت کو چھوڑ کر آخرت کی محبت میں لگیں اور آخرت کی تیاری میں لگیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں دنیا نہیں کمانی چاہیے، دنیا کمانی چاہیے، لیکن دنیا کما کر اگر ہم اللہ رب العزت کے راستے میں لگائیں گے تو ہماری آخرت سنور جائے گی، اور جب ہماری آخرت سنور جائے گی تو ہمارا سب کچھ سنور جائے گا۔ اور یہ ممکن چیز ہے، اور یہ ممکن کیا، یہ ہم بلا شک یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی
آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان کو سب سے زیادہ دنیا بھی دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی دنیا بھی سنوار دیتے ہیں اور آخرت بھی سنوار دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہمیں آج اپنے پر جھانک کر دیکھنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم آج کس دور میں گزر رہے ہیں اور کس طرح اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، تاکہ ہم اپنی آخرت کو بھی سنوار سکیں۔